السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو ناول ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کا نام ہے دل کے داغ بائی نیلم ریاست، اور یہ اس کی ایپیسوڈ نمبر 2 ہے۔ سورج ڈھلنے کی پوری تیاری کر کے اپنا سارا ساز و سامان باندھ کر تمام عالم کو الوداعی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بچھڑنے کے پل اتنے بے رحم ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خوف کنڈلی مار کر بیٹھا ہوتا ہے جو دل کو سچائی کے ڈنگ مار کر لہو لوہان کر دیتا ہے۔ کیا ہوگا جو روشنی کبھی واپس نہ آئی؟ سورج واپسی کا راستہ بھول کر نئے ملک و نگری کو نکل گیا تو پھر کیا آنے والا کل قسمت میں لکھا جا چکا ہے یا نہیں؟ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیا گزرا ہوا کل میرا تھا یا نہیں، کیونکہ جو گزر گیا ہوتا ہے امید اس سے نہیں باندھی جاتی۔ امید ہمیشہ آنے والے کل سے لگائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی انسان کے دل میں رب یہ خیال اجاگر کر دیتا ہے جو اس نے کلام پاک میں لکھ رکھا ہے، تمام ستارے سیارے اپنے اپنے مقرر کیے گئے مداروں میں گھومتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ ان میں سے کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اللہ کے طے کردہ حدود کو پھلانگ سکے۔ یہ وعدہ یاد آتے ہی انسان پھر سے امید کی ڈوری ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر سارے دن کا تھکا ہارا رات کو بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیتا ہے۔ اس کو علم ہے اگر با اختیار نے وعدہ کیا ہے تو کوئی طاقت ایسی ہے ہی نہیں جو اس کو اس عمل سے روک سکے۔ وہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ اس لیے سورج ہر روز اپنے مقرر وقت پر حاضر ہو جاتا ہے، مگر جانے سے پہلے ایک دفعہ سب کو اداس ضرور کرتا ہے، جیسے اس وقت صالح کو کیا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد سیدھی نظر سورج کی آخری کرنوں پر پڑتے ہی پھر سے آنکھ نم ہو گئی۔ بس اپنے پیچھے دھوؤں کے بادل چھوڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ سامنے تا حد نگاہ صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ درمیان میں ایک مصروف ترین جی ٹی روڈ پہاڑوں کو کاٹتا ہوا ہموار سطح پر کسی پائتھن کی طرح بیٹھا ہوا نظر آتا۔ آج وہ صالح کن خیالوں میں گم ہو گئی ہو۔ زینب کی آواز پر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی، تب ہی وہاں موجود سواری مرکز نگاہ بنی۔ جیپ بام میں ڈرائیور حاضر تھی۔ زینب اپنا بیگ ڈکی میں پھینک کر اب جیپ کے پچھلا دروازہ وا کیے اس کی منتظر تھی۔ ان دونوں کے بیٹھنے کے بعد ڈرائیور نے جیپ آگے بڑھا دی۔ صالح نے نقاب کے پیچھے سے ہی ایک نظر بیک ویو مرر سے نظر آتی ڈرائیور کی شکل کو دیکھا، جو کہ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا جس کی داڑھی، مونچھیں، لباس، حتیٰ کہ پگڑی تک مقامی قبائلی لوگوں جیسی تھی۔ ایک دفعہ جیپ چلنے لگی تو اس کے ساتھ ریس لگا کر سورج بھی مکمل چھپ گیا۔ چاروں اور بالکل اندھیرا تھا۔ ایک پہاڑی پر چڑھنے کے بعد دور سے گھروں کی روشنی دکھائی دی۔ آگے نہ جانے کیسا رد عمل سامنے آنے والا تھا، نہ جانے زینب کے گھر والے کیسے تھے، وہ اس کو اپنے گھر رکنے بھی دیتے کہ نہیں؟ اگر ان لوگوں نے اسی وقت اس کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دے دیا تو؟ اس سوال کے آگے مکمل اندھیرا تھا۔ ایک 60 یا 20 واٹ کے بلب سی روشنی بھی نظر نہ آتی۔ آبادی تھوڑی اور نزدیک آئی اور جیپ ایک گیٹ کے سامنے رکی۔ ہارن کے جواب میں دوسری طرف سے گیٹ کھول دیا گیا۔ اس کے بعد پورے 3 منٹ تک جیپ چلتی رہی، پھر رک گئی۔ زینب اس کو مخاطب کرتی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ چلو صالح نکلو، آ گیا ہوم سویٹ ہوم۔ اعتراف پر نظر جماتی صالح بھی زینب کے پیچھے ہی نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپڑوں نے استقبال کیا۔ جیپ ایک بہت بڑے گراؤنڈ نما احاطے میں رہائشی حصے کے سامنے رکی تھی۔ گراؤنڈ کے دوسرے اینڈ پر ایک اور عمارت کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی، مگر صالح کو زیادہ غور سے دیکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ زینب اس کا ہاتھ تھام کر ایک طرف کو بڑھ گئی۔ چھوٹی سی باڑ عبور کرنے کے بعد گملوں سے سجی راہ گزر سے ہو کر ایک لکڑی کے بھاری دروازے پر اختتام ہوا جو عین اسی وقت وا ہوا تھا۔ ان کے سامنے ایک سفید، بالوں کو سفید ہی دوپٹے میں چھپائے، سرخ و سفید نورانی چہرے پر بڑی سی گرم جوشی اور خوش آمدید کہتی مسکراہٹ لیے ایک ہستی موجود تھی۔ زینب سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دادی شہزادی کہہ کر ان کے ساتھ لپٹ گئی، جھٹ پٹ ان کے کتنے ہی بوسے بھی لے لیے۔ زینی، تمہارا بچپنا نہیں جا سکتا، چاہے ساری دنیا کو اکیلی فتح ہی کیوں نہ کر آؤ۔ دادی سامنے آئی نہیں اور تم پٹری سے اتری نہیں، انہوں نے ہلکی سی مصنوعی ڈانٹ پلائی۔ اچھا اب ڈرامے نہ کرے، مجھے جیسے علم نہیں نہ کیسے میرا انتظار ہو رہا تھا۔ ہائے میری دادی، کیا خوشبوئیں آ رہی ہیں، آتے ہی کھانے کی پڑ گئی، پہلے اس بچی سے تو تعارف کروا دو، کیسی سہمی سی کھڑی ہے، کیا اسے کہیں سے اغوا کر کے لائی ہو؟ زینب ہنستے ہوئے صالح کی جانب مڑی جس کے چہرے پر خجالت نظر آ رہی تھی۔ ارے صالح، پریشان نہیں ہونا، دادی ایسے ہی جوک مارتی ہیں، ادھر کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ نا، دادی سے ملو۔ جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ہی دادی سمجھو۔
پھر دادی سے مخاطب ہوئی، شہزادی جی یہ میری نئی دوست ہے، بڑی پکی ٹیٹ قسم کی، آپ کی مہمان ہے، اس کی خدمت کے معاملے میں کوئی شکایت نہ آئے۔ دیکھ رہی ہے نا کیسی چیری کا بوٹ لگ رہی ہے۔ دادی نے کچھ کہے بغیر اسے بھی ویسے ہی ساتھ لگا کر پیار کیا جیسے زینب کو کیا تھا۔ چلو تم دونوں منہ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا بالکل تیار ہے، میں نازلی سے کہتی ہوں کھانا لگا دیتی ہے۔ دادی کے کہنے پر زینب یس سر کا سلیوٹ مار کر سالے کو اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی سالے بول اٹھی، تم نے اپنی دادی سے جھوٹ کیوں بولا؟ اچھا تو کیا آتے ہی دروازے میں کھڑے ہو کر تمہاری سوانح عمری سنانے بیٹھ جاتی؟ اور فکر نہ کرو، جیسے تمہاری شکل 12 بجا رہی ہے، بہت جلد دیکھنے والے خود ہی تفتیش کرنے بیٹھ جائیں گے۔ بولنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں بھی چل رہے تھے۔ عبایا اتار کر بیڈ پر پھینکنے کے بعد جوگرز اتارے، اسی طرح لاپرواہی سے پھینک دیے۔ اب اس کا رخ کمرے میں موجود وہ واحد الماری کی جانب تھا جسے کھولنے اور جائزہ لینے کے بعد 2 ہینگرز نکال کر بیڈ پر پھینکے۔ ابھی ان کو یہی بتانا بہتر لگا کہ تم میری دوست ہو، آج آرام کرو، کل پرسوں تک حل نکالتے ہیں، مگر پہلے بہت زیادہ سوچ وچار کرنی پڑے گی، جو کہ خالی پیٹ ناممکن ہے۔ یہ ان میں سے جو جوڑا پورا آتا ہے پہنو، میں بھی منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لوں۔ دادی انتظار کے معاملے میں بہت بری ہے۔ دوسرا لالا 1 نمبر وقت گھڑی کی سوئیوں پر چلنے والا عین وقت پر موجود ہوگا۔ جلدی کرو، یہاں کھڑی اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ زینب کے ڈپٹنے پر وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہوئی۔ اس دفعہ اس نے زینب کے کھلے سے گھیرے والی گہرے سبز اور مہندی رنگوں کی امتزاج والی فراک پہن لی۔ ادھر نہ کہنے کی گنجائش ہی نہ تھی، کیونکہ جو کپڑے وہ آتے وقت پہن کر آئی تھی وہ بس اور اس کے بعد شیشے گری جیپ کی مہربانی سے اس وقت گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا۔ جب تک زینب واپس کمرے میں آئی، سالے خلیہ تبدیل کیے چہرے پر پریشانی لیے بیڈ پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ اندر آتے ہی چڑھ دوڑی۔ اب اس وقت مراقبے کی کیا تک بنتی ہے اور سوچ کیا رہی ہو؟ کون سا ایسا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تمہیں درپیش ہو گیا جو کھانے کے بعد تک کا انتظار نہیں کر سکتا؟ سالے نے بیچاری سی صورت بنا کر اسے دیکھا جو پیلے کے رنگ کے سوٹ میں چمک رہی تھی۔ وہ میں یہ سوچ رہی تھی کیا انہی جوتوں میں باہر جاؤں؟ اوہ یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے، نیشنل سیکیورٹی سے بھی سیریس۔ ان جوتوں میں دیکھ کر ہو سکتا ہے دادی تمہیں عمر قید سنا دے یا دفعہ 302 لگا دے۔ آخر اتنا بڑا جرم ہے مردانہ جوتوں میں زنانہ پاؤں ڈال کر کسی بھی عورت کا تمام گھر والوں کے درمیان یوں سر عام نظر آنا؟ تم رکو، میں تمہاری جان ایسے نہیں جانے دوں گی۔ سالے کو ہکا بکا چھوڑ کر جا کر 1 عدد زنانہ جوتوں کی جوڑی لے آئی، لا کر سالے کے سامنے فرش پر پٹکی۔ چلو پہنو اور آؤ میرے ساتھ۔ قسم سے کھانے کی خوشبو نے پیٹ میں ویسا حال کر دیا ہے جیسا حال دیگ بنتی دیکھ کر بچوں کا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی چوہے میرے پیٹ میں دھمال ڈال رہے ہیں۔ سالے چاہ کر بھی نہ کہہ پائی، جو دوپہر میں اتنا کھایا تھا وہ ہضم ہو بھی گیا۔ راہداری سے گزر کر دونوں آگے پیچھے چلتی ہوئی ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی جو کہ دیکھنے میں ہی باورچی خانہ معلوم ہو رہا تھا، مگر روایتی قسم کے باورچی خانے سے کسی حد تک مختلف۔ الیکٹریکل کوکنگ رینج سسٹم فکس تھا، ایک طرف دیوار کے ساتھ پوری دیوار کی لمبائی پر شیلفز بنے ہوئے تھے جو کہ تھے بھی صرف زمین کے ساتھ۔ سیلنگ والی سائڈ پر کچھ بھی نہ سیٹ کیا گیا ہوا تھا۔ درمیان میں ٹیبل کے ساخت کے لمبے دراز بنائے گئے تھے جس پر سنک بھی فکس تھا۔ اس کی لمبائی شیلف سے تھوڑی کم ہی تھی۔ اس کے ایک سائڈ پر کرسیاں سیٹ کر کے ڈائننگ کی شکل دی ہوئی تھی، دوسری سائڈ کی دیوار میں آتش دان تھا جس میں اس وقت بھی لکڑیاں جل رہی تھی، جس کی وجہ سے کمرہ بڑا پرسکون محسوس ہوا۔ مالوک جان کیا بارات گھر پر نہیں ہے؟ ڈائننگ کی کرسی کھینچ کر سالے کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے زینب نے اپنی دادی سے سوال بھی پوچھا، جو کہ ادھر ہی ایک کرسی پر تشریف فرما تھی۔ سالے کے پلے صرف اتنا پڑا کہ وہ کسی کے گھر پر موجودگی پر سوال کر رہی تھی۔ دادی نے کھانے کی ڈش خاص سالے کے سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا، کل سے اسلام آباد گیا ہوا ہے، صبح تک پہنچ جائے گا۔ سمر بیٹی کھانا شروع کرو۔ چلے مالوک، دے دیا نا ثبوت کہ اب آپ بری ہو گئی ہے۔ اس کا نام سمر نہیں سالے ہے۔ اچھا بھئی، سالے یا سمر جو بھی ہو، بیٹی کھانا شروع کرو، جس کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک کہہ دینا۔ سالے ان کے خلوص بھرے انداز پر سر بھی اس بات میں نہ ہلا سکی۔ میز پر خوش رنگ و شکل اور کئی اقسام کا کھانا موجود تھا۔ زینب کسی قحط زدہ بھوکے کی مانند کھانے پر ٹوٹ چکی تھی اور ارد گرد سے بے نیاز ہو کر بریانی کے اوپر ڈھیر سا رائتہ ڈال کر کسی بھی چمچ کانٹے کے بغیر انگلیوں سے ہی مزے سے لے کر کھانے لگی۔
سالے نے تھوڑا سا سالن نکالا اور آدھا نان اٹھا کر کھانے لگی۔ یہ الگ بات، بھوک بالکل بھی محسوس نہ ہو رہی تھی، پر آدھا نان ختم ہونے پر اس کے ہاتھ خود بخود دوبارہ سے قیمہ مٹر کے سالن کی جانب بڑھ گئے۔ اس آدھے نان کے بعد وہ ایک پورا نان اور کھا گئی۔ میٹھے میں فروٹ ٹرائفل رکھا تھا مگر پیٹ میں گنجائش نہ رہی۔ دادی اپنا دلیا ختم کرنے کے بعد ملازمہ کو قہوہ بنانے کا بولتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ارے بچے، تم نے کچھ لیا ہی نہیں ہے، یہ میٹھا لو نا، چاول نکال دوں؟ نہ نہیں دادی، میں بس اتنا ہی کھاؤں گی، بلکہ کافی زیادہ کھا گئی ہوں۔ یہ قیمہ بہت مزے کا بنا ہوا ہے، ورنہ مجھے تو اتنے کی بھی بھوک نہیں تھی۔ فروٹ رائفل سے پورا انصاف کرتی ہوئی زینب نے اس کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ تکلف میں رہ کر ہمارا نہیں اپنا نقصان کرو گی، کھل کر کھاؤ، جم کر کھاؤ، تاکہ دماغ کی فرکی تیز ہو، بھولے ہوئے نام یاد آئے، زندگی آسان ہو۔ زینب بولے جا رہی تھی جس پر سالے کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، کیونکہ دادی الجھی نظروں سے زینب کو دیکھ رہی تھی۔ زینی کیا بولے جا رہی ہو؟ زینب نے کہکا لگایا۔ کچھ نہیں، بس ایک فلم دیکھی تھی، اس کے ڈائیلاگز یاد آ گئے۔ میں اس کو کمرے میں لے جا رہی ہوں، آج چونکہ نواب زادہ صاحب موجود نہیں ہیں، اس شاداب موقع سے میں بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جی بھر کر سونا چاہتی ہوں، لہٰذا میری کوئی ملاقات آئے، میری دادی سمیت ان کو بتایا جائے کہ میڈم جی آج دن چڑھے تک سونے کا پروگرام رکھتی ہے، کیونکہ ایسے شاندار عیاشی کے موقع اللہ کم کم ہی دیتا ہے۔ دادی کو سب علم تھا، اس کی تقریر کا سارا مقصد واضح تھا، اس لیے جانے دیا، بلکہ کہا جاؤ جا کر آرام کرو، میں گرم دودھ کمرے میں بھجوا دوں گی۔ سنک سے ہاتھ دھونے کے بعد دونوں ہی کچن سے نکل آئی۔ جس راہداری نما گلی سے ہو کر وہ کچن تک آئی تھی، باہر نکلنے پر زینب نے مخالف سمت کا راستہ اپنایا۔ گلی میں کمروں کے دروازے بھی نظر آ رہے تھے، پر گلی کا اختتام کھلے صحن میں ہوا۔ باہر آتے ہی ایک دفعہ پھر ٹھنڈ نے استقبال کیا۔ تم تو کہہ رہی تھی کمرے میں جا رہی ہو، پھر باہر ٹھنڈ میں کیوں آئی ہو؟ زینب کے چہل قدمی کرتے قدم رکے۔ ایک تو یہ کہ کھانے کے بعد باہر نکل کر تھوڑی ہوا کھانا اس گھر کے مکینوں کی بڑی بیکار قسم کی ایک عادت ہے۔ دوسرا میں سوچ رہی ہوں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سالے نے چادر اچھے سے لپیٹی، کھلے بال ہوا کے ساتھ اٹکھلیاں کرنے لگے تھے۔ مدھم روشنی میں بھی زینب کو اس کے چہرے پر زردی صاف نظر آ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، مجھے نعمان بھائی کو بلا کر ساری تفصیل سے آگاہ کر کے پوچھنا چاہیے کہ ان کے علم میں تمہارے شوہر کے حلیے کا کوئی آدمی ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ جس کو تم اپنا نعمان بھائی بول رہی ہو وہ کون ہے، اور اس کو کیسے کوئی علم ہوگا؟ ارے بھائی، وہ اس گھر میں رہتے ہیں، اس وقت مین مالک تو ادھر کے وہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل نکال دے۔ دیکھ لو یہ نہ ہو تمہارا بھائی سیدھے جا کر پولیس میں شکایت کر دے، میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی زینب۔ جو بھی قدم لینا پلیز سوچ سمجھ کے لینا، میرا کزن پہلے ہی میرے خون کا پیاسا ہوگا۔ زینب نے ہاتھ اٹھا کر روکا، گوہر اب دوبارہ کزن وزن کا نام مت لینا، دادی کے کان بہت پتلے ہیں، سوالوں کے یہ انبار لگا دیں گی۔ میرا نام گوہر نہیں سالے ہے، ادھر بلوچی میں گوہر بہن کو کہتے ہیں، بالوک دادی اماں کو اور براس بھائی کو کہتے ہیں۔ اچھا، تبھی کچن میں مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ سالے کی بات پر زینب نے سر اس بات میں ہلایا اور کچھ سوچتی ہوئی بولی، سالے ایک حل نکل سکتا ہے، سب سے یہ کہہ دیتے ہیں تم گاؤں کے سرکاری اسکول میں استانی بھرتی ہو کر آئی ہو، اس سے یہ ہوگا ایک تو تمہارے بارے میں کوئی زیادہ سوال جواب نہیں کرے گا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب تک تمہارا بگوڑا شوہر کہیں سے نکل نہیں آتا تم آرام سے ہمارے گھر رہتی رہنا، اگر ادھر نہ چاہو تب بھی لڑکیوں کے ہاسٹل میں بآسانی جگہ نکل آئے گی۔ لڑکیوں کا ہاسٹل تو شہر میں ہوگا۔ نہیں بھائی، ادھر ہی اپنے گاؤں میں ہے، جو عمارت گھر سے پہلے راستے میں آئی تھی وہ ایک پرائیویٹ کالج ہے، میرا بھائی اس کا پرنسپل ہے، یہاں ہمارے علاقے میں دور دور سے لڑکیاں یہاں پڑھنے آتی ہیں، خاص کر ان لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے جو یا تو بچوں کو دور شہر بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں یا ماحول پسند نہیں۔ کالج تو ہے مگر معیار کا کوئی بھی نہ تھا، اب تو 5 سال ہو گئے، تعداد بھی کافی بن چکی ہے۔ ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ یہ کالج آرمی کے انڈر ہے، اس لیے بھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ دونوں کا رخ واپس اندر کی جانب تھا، سالے اس کو سنتے ہوئے خاموشی سے چلتی رہی۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد مڑی ہوئی آواز میں بولی، زینب، ہاسٹل میں رہنے کے لیے کرایہ وغیرہ دینا پڑتا ہے، میری صورتحال ہر زاویے سے تم پر روشن ہے، امی کا زیور بھی میں اس کی گاڑی میں بھول گئی، وہی پاس ہوتا تو بیچ کر گزارا کر لیتی، یہ مسئلہ تو میں ابھی حل کر دیتی ہوں۔
یہ بول کر زینب اپنی الماری کی جانب گئی۔ صالح بیڈ سائڈ کرسی پر برجمان ہو کر اندازے لگانے میں مصروف رہی۔ زینب مڑی تو ہاتھ میں ہزار ہزار کے کئی کرنسی نوٹ تھے۔ یہ اپنے پاس رکھو۔ صالح انکاری ہو گئی۔ میں یہ نہیں لے سکتی زینب، پہلے ہی میں تم پر بوجھ بن گئی ہوں۔ گوہر جان، میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس قسم کے جذباتی بیان سے مسائل کا حل نکل کر ہمارے سامنے ناچنے لگے گا، ورنہ میں بھی کوئی 2-4 ڈائیلاگز مار ہی دیتی۔ یہ رقم میری ذاتی ہے، دادی، امی یا بھائی اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ قرضہ سمجھ سکتی ہو؟ اچھا اب رونے بیٹھ جاؤ، میں یہاں دل اور جان سے راتوں رات کوئی حل نکالنے کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی ہوں۔ تم آرام سے بیٹھ کر آنسو بہاؤ، ایک دفعہ وہ الو کا پٹھا ہاتھ لگ جائے نا جو تمہیں یہاں الو بنا گیا ہے۔ ویسے صالح، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چھٹیاں ختم ہوتے ہی کہیں سے نکل آئے، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے جلدی میں شادی ہوئی ہو، اب گھر والوں کو منانے گیا ہو۔ ہے نا، ہمیں صرف نیگیٹو ہی نہیں سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے واپس آ رہا ہو مگر کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کتنی زیادہ باتیں فرض کی جا سکتی ہے۔ کمرے میں یہاں سے وہاں پھیرے لگاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ صالح نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑی، تب بھی وہ دھپ سے صالح کے ساتھ والی کرسی پر گری۔ صالح، ایک آئیڈیا ہے، کیوں نہ ہم دادی کو سارا سچ تھوڑا جھوٹ ملا کر مدد مانگ لیں؟ اگر تم گاؤں کی استانی بھی بنو تب بھی ہمیں مضبوط بیک چاہیے ہوگی، اور دادی کا سارا گاؤں میں روب ہے۔ بھائی کے سوالوں کو بھی دیکھ لیں گے۔ اس کے متبادل اگر بھائی سے مدد مانگیں گے تو سارا سچ منو ان اگلنا پڑے گا، اور جیسا وہ آدمی ہے یا پنچایتوں میں فیصلے دیتا ہے، ہمارے گاؤں کے سرداروں میں سے عمر میں سب سے چھوٹا اور زبان کا سب سے بڑا ہے۔ اس سے کوئی بید نہیں، تمہیں سیدھا لے جا کر تمہارے کزن کے حوالے کر آئے۔ زینب، تم میری جان نکالو گی؟ پہلے تو تم نے کہا تھا تمہارا بھائی ہماری مدد کرے گا، اب کچھ اور کہہ رہی ہو۔ ارے گوہر جان، انسان کو ہر پہلو پر سوچنا چاہیے، ایویں اندھا دھند قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ وچ آئی مسٹ سے، اسی قسم کے جذباتی پن کا نتیجہ اس وقت بھگت رہی ہو۔ چلو اٹھو، دادی کی عدالت میں چلتے ہیں، نہیں تو وہ سو جائیں گی۔ کل بھائی واپس ہوگا، موقع ابھی ہی ہے، اٹھو۔ اس کے کھینچ کر اٹھانے پر صالح ہاتھ میں تھامے روپے وہی دراز میں ڈالتی اس کے ساتھ ہو لی، اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ راستے میں زینب نے حکم دیا، تم مت بولنا، سارا بولنے کا کام میرا ہے، تم بس دادی پوچھے تو منڈی ہلا دینا، اور ہاں، رونا بالکل نہیں ہے۔ استانی لگوا دوں، بچوں کو پڑھا لو گی؟ تعلیم تو تمہاری میں نے پوچھی ہی نہیں، میں نے MBBS کیا ہوا ہے۔ زینب کو اپنے سماعت پر شک ہوا۔ کیا کہا ہے؟ اس دفعہ وہ ذرا اونچی بولی۔ زینب کے قدم رک گئے تھے اور وہ حیرت سے منہ پھاڑ کر اس کو سر تا پاؤں دیکھ رہی تھی۔ کیا مذاق کر رہی ہو؟ صالح خواہ شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، سچ کہہ رہی ہوں، اسی سال ہاؤس جاب مکمل ہوئی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں تم ڈاکٹر کیسے بنی؟ یہ تم اب میری انسلٹ کر رہی ہو، میری عمر 26.5 سال ہے۔ زینب کا منہ مزید واہ ہوا۔ نہ کرو، تم میرے سے عمر میں بڑی نہیں ہو سکتی ہو، جبکہ لگ مجھ سے 4 سال چھوٹی رہی ہو۔ مجھے سارے کزنس یہ تانا مارتے ہیں، بڈھی ہو گئی ہو، ابھی تک یونیورسٹی ختم نہیں کی، کیونکہ چھوٹی عمر میں بڑا بیمار رہتی تھی۔ ادھر ہمارے گاؤں میں دادی کی کئی دوست کہتی ہیں بچی کا زندہ بچنا معجزہ ہی ہے، اس لیے شروع کے سال پڑھائی بے نام ہی رہی۔ یہ تو جب بھائی کے ہاتھ لگی تب سے اب تک اللہ جانتا ہے جو اس بے رحم انسان نے ایک دن بھی ٹک کر کہیں بیٹھنے دیا ہو۔ خیر، خلاصہ یہ ہے، مس صالح بندی متاثر ہوئی ہے، ہاتھ ملاؤ۔ بے اختیار مسکراتے ہوئے صالح نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے تھام کر زینب نے زور سے بھینچ کر 2-4 جھٹکے دیے۔ دونوں ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا گیا تھا، جو کہ پوری قوت سے جا دیوار سے ٹکرایا۔ چائے نماز پر بیٹھی سکینہ بی بی نے دل پر ہاتھ رکھ کر گردن موڑ کر آنے والی آفت کو دیکھا۔ گھر میں بچے تو ہوتے نہیں تھے، جہاں زیادہ تر خاموشی کا راج رہتا ہو وہاں اتنی بے ترتیبی چونکانے کا باعث ہی بنتی ہے، مگر سامنے اپنی نازو پلی بیٹی کو غم و غصے کی تصویر بنی کھڑی دیکھ کر ان کا دل نئے سرے سے دہل گیا۔ ان کا دھیان گڑیا کی جانب چلا گیا۔ سارا، ویسے ایسے کیوں کھڑی ہو؟ گڑیا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جواب میں وہ اپنے بل بل بہتے آنسوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کرتی ہوئی آگے آئی، ہاتھ میں پکڑا پاؤچ وہی بیڈ پر پھینکتے ہوئے ایک ایک کر کے جوتے کے سٹرپس کھولنے کے بعد انہیں بھی وہی فرش پر بے ترتیبی سے پھینک دیا۔ خود جا کر ماں کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ اتنی نیک ہے، کیا کبھی اپنے رب کے سامنے اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں امی، کیوں؟ اور اگر میرے لیے دعا کرتی نہیں ہے تو قبول کیوں نہیں ہوئی؟
میں بے مراد کیوں رہی ہوں؟ سہرا یہ دیکھو میرے بندھے ہوئے ہاتھ، تمہیں میرے سفید سر کا واسطہ، سراب کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ اللہ کی مرضی سے انحراف کرنے والے کبھی بامراد نہیں ہوتے۔ تمہارے بیٹے کا فون آیا تھا، گڑیا کو بخار ہے، جا میری بیٹی، مت میری تربیت پر کیچڑ اچھال۔ کیا تجھے اپنی اولاد کی محبت بھی بیدار نہیں کرتی؟ آپ نے کبھی میرے دل میں جھانک کر دیکھا ہو تو آپ کو میری تکلیف کا اندازہ ہوتا۔ ماں، میں نے ساری زندگی دھوپ میں چلتے گزار دی، میں کیسے کسی کے لیے آرام کا باعث بنوں؟ جانتی ہیں، ابھی ان آنکھوں سے اس کو دیکھ کر آ رہی ہوں، وہ میرا نہیں رہا امی، اس کے ساتھ ایک عورت اور ایک بچی تھی۔ اگر اس طرح میرے دل کا چیرنا مقصود تھا تو اللہ اس کو کبھی میرے سامنے لاتا ہی نہ۔ اب کیسے جیوں یہ سوچ کر کہ وہ کسی اور کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہوگا۔ جن آنکھوں میں میری محبت بستی تھی وہ اس کی دن رات کی ساتھی ہوگی۔ استغفر اللہ بول ساحرہ، استغفر اللہ۔ تو شادی شدہ عورت ہے، تیرے بچے ہیں، تیرا وجود سر سے پیر تک تیرے شوہر کی ملکیت ہے۔ اچھی بیوی نہیں بنی ہو، اچھی ماں نہیں بنی ہو، پر اچھی بندی ہی بن جاؤ۔ وہ منافقوں کو پسند نہیں کرتا، ان کے لیے اس نے بڑا نچلا درجہ قائم کر رکھا ہے۔ بے ایمانوں کو وہ پسند نہیں کرتا، جو دوسروں کی امانت کے امین نہ ہو۔ وہ کامل ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بندہ بندے سے وفاداری نہ کرے ساحرہ، پر رب سے تو بے وفائی نہ کرے۔ مجھے یہ روک دے کر قبر میں مت اتارنا کہ میری بیٹی میرا خون، میرا دودھ پی کر بڑی ہونے والی ایمان کی ادنا درجے سے بھی خارج ہے۔ ماں، دین کی بات تب دل تک جاتی ہے اگر پیٹ بھرا ہوا ہو اور دل کھلا ہوا ہو۔ نہیں سارا، صرف بنجر زمین پر ہریالی نہیں اگتی، باقی تو سخت سے سخت پہاڑ پر بھی دھول مٹی جمع ہو کر بیٹھ جائے تو کچھ نہ کچھ جھاڑیاں سی ہی اگ آتی ہیں۔ کیا تو ان پتھروں سے بھی گئی گزری ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آج اچانک اتنے سالوں بعد میرے سامنے آ گیا، تب کیوں نہیں ملا جب میں اس کی تلاش میں گلیوں گلیوں خاک چھانتی رہی؟ جینے مرنے کے وعدے میرے ساتھ کر کے آج کسی اور کا شوہر کیسے بن گیا؟ پر یہ میری غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی رشتہ دار وغیرہ ہو، مجھے اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ تھی کہ سکینہ بی بی نے ایک زوردار تھپڑ بیٹی کے گال پر جڑ دیا۔ خبردار، جو تو نے اپنے پرانے کرتوت دوبارہ سے شروع کیے، جس خاندان کی تو بہو ہے وہ لوگ تجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ اگر تیرے باپ کو علم ہوا تو وہ بھی اب کی دفعہ تجھے دوسرا موقع نہیں دے گا۔ اپنے قدموں کو برائی کی طرف جانے سے تو پچھلے 10 سالوں سے نہیں روک پائی۔ تیرا شہزادے جیسا بیٹا ہے، ارے کیسی نابینی ہے، تو تجھے ہیرے کی بھی پہچان نہیں۔ تو ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، تو کیسے کسی غیر مرد کے عشق میں آہیں بھرتی ہے؟ بے غیرت، ماں باپ کے بڑھاپے کا ہی خیال کر لے۔ میں اکیلی تم سب کا خیال کروں؟ باپ کا، بھائی کا، ماں کا، شوہر کا، اولاد کا؟ تم لوگوں پر کچھ فرض نہیں ہے؟ میں یہاں دن رات جل رہی ہوں، میں نے محبت کی ہے، گناہ تو نہیں کیا۔ مجھ سے مت لڑے کہ میں اپنے شوہر اور بچوں کی بجائے کسی اور سے محبت کیوں کرتی ہوں، بلکہ اپنے اللہ سے لڑے۔ اس نے کیوں میرے دل میں ان لوگوں کی محبت ڈالی ہی نہیں؟ میرے شوہر کی شکل دیکھ کر مجھے کہہ آتی ہے، حالانکہ وہ ایسا مرد ہے، گاڑی میں جا رہے ہوں تو سڑک پر عورتیں لڑکیاں مڑ مڑ کے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، پر مجھے اس کی شکل سے گھن آتی ہے۔ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے جو میرے دل میں اس کی کوئی جگہ نہ بن سکی۔ برے لوگ اپنی اچھائیاں ہمیشہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنے ناکامیاں ہمیشہ دوسروں پر ڈال کر آزاد ہوتے ہیں۔ تمہارے دل میں احمد یار کی اگر محبت پیدا نہیں نہ ہوئی تو بدبخت عورت، تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ایک نیک حلال مرد کی محبت کی بجائے تمہیں حرام کی جانب کیوں درایا جا رہا ہے۔ جس کے لیے مرتی ہے وہ تیرا غیر ہے، نامحرم ہے، حرام ہے، اور جس کے جائز حق سے بھی منہ پھیرتی ہے، بدبخت وہ تیری چادر ہے، تیرا ستر ہے، تیری عزت ہے۔ آج تک تیری بد چلنیاں دیکھنے کے باوجود اگر لوگ چپ ہیں تو اسی نیک مرد کی وجہ سے، جس کے نام سے تو پہچانی جاتی ہے، جس کے نام کی پٹی تیرے گلے میں بندھی ہوئی ہے۔ ابھی تک اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے، مگر تم عقل پکڑنے کی بجائے اپنی بیوقوفیوں پر اتر رہی ہو۔ کبھی گلی بازاروں میں گھومتے ہوئے آوارہ کتے دیکھنا غور سے، ان کو کہیں بھی کوئی بھی پتھر مار کر دھتکار دیتا ہے، مگر کوئی ایسے کتے کو کبھی بھی اندھا دھند نہیں مارتا جس کے گلے میں اس کے مالک کے نام پتے والی بیلٹ بندھی ہو۔ وہ کھو بھی جائے تو لوگ بیلٹ سے پتہ پڑھ کر واپس مالک کے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ سہرا، تیرے پاس بھی اگر احمد یار کا نام نہ ہوتا تو لوگ سرے عام تھو تھو کرتے۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، جاؤ اپنے گھر اپنی بیٹی کی خبر لو۔ وہ نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ سہرا بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔
خود اپنی بیٹی کے ساتھ سوتیلوں سا سلوک کرتی ہیں اور ویسے مجھے بچوں سے محبت کے لیکچر دیے جاتے ہیں۔ بغیر چاند کے اندھیری رات میں دو ہیولے اندھیرے کا ہی حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ ہوا رکی ہوئی تھی، سردی ہونے کے باوجود فضا میں ایک بوجھل پن تھا۔ ایسا لگتا جیسے اندھیرا ابھی انسان کے گناہوں پر پردے ڈال ڈال کر تھک گیا ہے، اب کسی ہارے ہوئے بوڑھے کی طرح تھک کر اونگ گیا ہے۔ یہ ایک غیر آباد گنجان علاقہ تھا، ہر طرف کھیت ہی کھیت تھے جن میں تیار کھڑی فصل ماحول کو مزید خوفناک بنانے کا باعث بن رہی تھی۔ وہی کھیتوں کے درمیان ایک کوٹری جو کہ کسی وقت میں پانی والی موٹر کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہوگی، اس وقت وہاں کوئی موٹر نہ تھی بلکہ 3 افراد موجود تھے، 2 بھاری جسموں اور کرخت شکلوں والے آدمی، جن میں سے ایک دیوار کے پاس بچھی چارپائی پر بیٹھا اکیلا ہی تاش کھیل رہا تھا، دوسرا فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے فون پر ریڈیو سیٹ کرنے کی کوشش میں تھا۔ دونوں کے پاس اسلحہ موجود تھا۔ کمرے کے دائیں کونے میں کھڑکی کے ساتھ فرش پر ایک نوجوان اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں پر کالی پٹی بندھی ہوئی تھی، کپڑے انتہائی گرد آلودہ، دونوں ہاتھوں اور پیروں کو رسیوں کی مدد سے اس قدر مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ رسیوں کے نیچے کی جلد پوری طرح سے متاثر ہوئی تھی جس میں سے خون رس رہا تھا۔ کمرے کے بائیں جانب کچھ خالی برتن موندے پڑے ہوئے تھے۔ اچانک خاموشی کا سینہ چیر کر ایک گولی سرسراتی ہوئی کھڑکی کے راستے اندر آئی اور جو چارپائی پر لیٹا تاش کھیل رہا تھا اس کا کھیل ہمیشہ کے لیے بند کر گئی۔ اس دوران دوسرا آدمی فوراً اپنی بندوق کی جانب لپکا۔ بوکھلاہٹ میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہی خوف سے اندھا دھند ہر سمت فائر کرنے لگا۔ اس بار بھی کسی انجان سمت سے آنے والی گولی نے ہر طرف دوبارہ سے خاموشی پھیلا دی۔ 10-20 سیکنڈز بعد وہ دراز قدامت، کالے لباسوں والے نقاب پوش مرد کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک الرٹ پوزیشن میں دروازے سے باہر کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو گیا، جبکہ دوسرا کمرے کا سارا جائزہ لینے کے بعد اپنا پسٹل ہولڈر میں واپس لگا کر زمین پر موجود شخص کے سامنے جھکا، جو کہ اپنا سر گھٹنوں میں چھپا کر خوف کے مارے باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ نقاب پوش نے اپنے پتلون کی پچھلی جیب میں سے ایک تصویر برآمد کی۔ تصویر والا آدمی اور سامنے موجود ٹارگٹ ایک ہی انسان تھے۔ اس کے بعد ایک مضبوط مردانہ لب و لہجے آواز میں پوچھا، جناب، کیا آپ کا نام ظہیر احمد ہے؟ پروفیسر ظہیر احمد؟ جی میں ہی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے کوئی قصور نہیں کیا، مجھے مت مارو۔ نقاب پوش نے اپنی پنڈلی کے ساتھ بندھا چاقو نکال کر پھرتی سے ظہیر احمد کے ہاتھ اور پاؤں کی رسیاں کاٹنے کے بعد آنکھوں کی پٹی بھی کھول دی، کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تب تک دور سے پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ فکر کی بات بالکل نہیں پروفیسر صاحب، آپ بالکل محفوظ ہیں، ابھی 2 منٹ بعد پولیس والے پہنچ جائیں گے، ان کے ساتھ ہمارا آدمی ہوگا، اس کا نام بلال ہے، وہ آپ کو آگے خیریت سے آپ کے گھر تک پہنچا کر آئے گا، اللہ حافظ۔ اتنی بات کر کے نقاب پوش اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے ساتھی کے پیچھے باہر نکل گیا۔ جب تک پروفیسر کو ساری بات سمجھ آئی وہ دونوں اندھیرے کا حصہ بن کر غائب ہو گئے۔ پولیس کی 2 گاڑیاں پورے 2 منٹ بعد وہاں تھی۔ نقاب ہٹ چکے تھے، بھاری بوٹ مٹی میں نشان چھوڑے ہوئے ایک سمت میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ پارٹنر، ہم موقع واردات سے 500 میٹر دور آ چکے ہیں، ٹارگٹ کامیابی سے حاصل ہوا ہے، اس لیے براہ کرم تم اپنی بندوق پر گرفت ڈھیلی کر سکتے ہو۔ یس سر۔ وہ جو آگے چل رہا تھا گہرا سانس کھینچ کر رہ گیا، اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے، ہتھیار پر سے اپنی گرفت ہٹا لی، جبکہ اس کا بوس ہنستے ہوئے گنے کے کھیت میں گھس گیا، جس پر ماتحت کو سخت ناگواری ہوئی۔ اظہار کرنے سے چوکا نہیں، یہ جو آپ کی حرکتیں ہیں کسی دن ہمیں مروائیں گی۔ کھیت کے اندر سے حرکت کے ساتھ ساتھ ایک سوال آیا، صاحبزادے، کبھی ہائی الرٹ موڈ سے باہر نکل کر دیکھو، زندگی اصل میں بڑی خوبصورت ہے۔ مجھے علم ہے جی کس قدر خوبصورت ہے، اور اگر ابھی دشمنوں کے مزید کوئی آدمی یہاں آگے پیچھے ہوئے تو زندگی مزید حسین ہونے کے امکانات انتہائی اجاگر ہیں۔ یار، ان لوگوں کا سارا گروہ وہ پکڑوا تو چکے ہیں، باس بھی مارا گیا ہے، سانپ کو مکمل طور پر کچلا جا چکا ہے، اس لیے چھوڑ فکر ہے دنیا کی اور لو یہ گنا کھاؤ۔ ایک تو میں سخت عاجز ہو چکا ہوں، ہر دفعہ کسی مشن پر نہ جانے یہ آم کے پیڑ، امرود، جامن اور آج یہ گنے کہاں سے آپ کو خوشبو آ جاتی ہے۔ بھائی تم ہوئے جلے سڑے مزاج کے آدمی، تمہیں سوائے بارود کے اور کسی چیز کی خوشبو آتی جو نہیں ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، وہ خود پگ ڈنڈی پر اس دفعہ اس کے آگے چل رہے تھے، جو کہ تھوڑی دیر پہلے والی کوفت بھلا کر گنا کھا رہا تھا۔
یہ جو لاہور والی خبروں کے مطابق وہاں سے تم ایک لڑکی سمیت فرار ہوئے تھے، وہ لڑکی کدھر ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ کمال ہے، کیا تم خبریں نہیں دیکھتے سنتے؟ یار، ایک منسٹر کے بیٹے کو اس کی شادی والے روز جب وہ باتھ روم گیا کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں پایا گیا، مگر زہر اس قدر تیز تھا بندہ موقع پر ہی مر گیا۔ منسٹر صاحب نیم پاگل ہو گئے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دلہا مر گیا پر دلہن بھی غائب ہے۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے جب دلہا مر گیا تو دلہن کو وہاں سے ہٹانا نہیں چاہیے تھا۔ اب سارا واقعہ ایک ایکسیڈنٹ کی بجائے ایک کرائم سین بن گیا ہے۔ کئی ٹی وی چینل یہ بھی کہہ رہے ہیں لڑکی نے اپنے شناسہ کے ساتھ فرار ہونے سے پہلے اپنے کزن اور ہونے والے شوہر کو زہر دیا ہے۔ سر، آپ کی اینڈ والی بات بوگس ہے۔ میں خبروں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوں، کہیں بھی کسی چینل پر بھی لڑکی کا ذکر نہیں آیا ہے۔ لڑکی غائب ہوئی یا نہیں، یہ بات خاندان والوں نے باہر لیک ہونے ہی نہیں دی ہے۔ اور جہاں تک رہی لڑکی کو غائب کر کے کرائم سین بنانے والی بات، تو سر ایسا سوچ سمجھ کر ہی کیا گیا ہے تاکہ اس کے باپ کو علم ہو سکے 15 سال پہلے کیا گیا وعدہ پورا کیا جا چکا ہے۔ تم یہ بھول گئے ہو کہ ہم لوگ اب ذاتیات کے لیے لڑنا چھوڑ چکے ہیں۔ ہاں، مگر پرانے قرض سر پر لے کر پھرنا مجھے پسند نہیں سر۔ میری زندگی کا مقصد یہ انتقام تھا۔ الحمدللہ اب میں سرخرو ہوں۔ اس لڑکی کو کہاں چھوڑا ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک بات تو پکی ہوگی کہ آپ میری جاسوسی کرنا بند نہیں کر سکتے۔ دیکھو یار، یہ کام اپنا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا ہے، کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ سر، کم از کم مجھے میری زندگی میں تھوڑی سی پرائیویسی تو دے دیں۔ آپ کے سامنے تو اب ننگا پن سا محسوس ہوتا ہے۔ میرے ہر کام کی آپ کو خبر ہو جاتی ہے۔ خاموش ماحول میں زبردست کہکا ابھرا۔ ینگ مین، مجھے اصل موضوع سے مت ہٹاؤ۔ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے علم ہے، اسی لیے پوچھا ہے۔ یار، تم جانتے ہو وہ میری رشتہ دار ہے۔ میں جانتا ہوں، مگر میرے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کیا میں جان سکتا ہوں تم نے اپنے دشمن کی بیٹی سے شادی کیوں کی ہے؟ کیا اس سے بدلہ لوگے؟ تھوڑی دیر خاموشی چھائی۔ میں نے شادی نہیں، نکاح کیا ہے، اور نہیں، میں نے کسی انتقامی جذبے کے تحت یہ کام نہیں کیا۔ نہ ہی میں عورت سے بدلہ لینے کو اچھا سمجھتا ہوں۔ تم دوہرا معیار نہیں اپنا رہے؟ تم نے اپنی زندگی میں ایک عورت سے انتقام لیا تھا اور بڑا ہی سخت بدلہ لیا۔ پھر خاموشی کا وقفہ ہوا۔ وہ عورت میری قصوروار تھی، یہ عورت بے قصور ہے، اس لیے تم اس کو مرنے کے لیے ایک بند گھر میں چھوڑ کر فرار ہوئے ہو۔ اب وہ وہاں نہیں ہے، تمہیں کیسے علم ہوا؟ سر، آپ کو اپنا سوال تھوڑا بے وقوفانہ نہیں لگ رہا؟ ظاہری بات ہے، مجھے بھی ویسے ہی علم ہے جیسے آپ کو ایک ڈیٹیل کا پتہ ہے۔ کیا یہ تمہارا پلان تھا؟ جی نہیں، میرا پلان اس کو واپس لاہور اس کے گھر چھوڑ کر آنے کا تھا، مگر اس لڑکی کے درمیان میں آنے کی وجہ سے چوپٹ ہوا ہے۔ اگر یہ تمہارا پلان تھا پھر تو اچھا ہوا کہ وہ لڑکی اس کو اپنے ساتھ لے گئی، مگر آگے کیا ہونا ہے؟ ایسے کیسے وہ کسی کے گھر رہ سکتی ہے؟ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو کل ہی اس کو وہاں سے نکال کر اس کے اپنے گھر واپس چھوڑ آتا ہوں۔ ویسے بھی جس خطرے کی وجہ سے اس کی نوکرانی نے میری مدد مانگی تھی، جب وہ بندہ ہی زندہ نہیں رہا تو اب اس کو کیا خطرہ؟ آرام سے اپنے گھر جائے، کیونکہ میں اس کو بسا نہیں سکتا۔ منسٹر مرا نہیں ہے، نہ ہی ان کی ساری فیملی نیم پاگل ہوئی ہے۔ اس بچی کو تو وہ لوگ چیل کووں کی طرح نوچ کھائیں گے۔ تم فی الحال یہ پیکٹ اس گھر کے پتے پر پوسٹ کر دینا جہاں وہ گئی ہے، میں اس کی نگرانی خود کروا لوں گا۔ آپ یہ کام براہ راست بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، مگر کبھی کبھی مجھے اچھا لگتا ہے جب تم کوئی اچھا کام کرو۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، سوائے آپ کے ساتھ منہ ماری کرنے کے میں اچھے کام ہی کرتا ہوں۔ دونوں 2 میل پیدل چلنے کے بعد اپنی سواریوں تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے پیکٹ اپنی سیف جیب میں رکھا، باری باری جسم میں فٹ کیا اسلحہ چاقو وغیرہ نکال کر ایک کالے بیگ میں ڈالے۔ 2-3 منٹ بعد دونوں افراد کا حلیہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اوکے سر، ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ جوان۔ دونوں گاڑیاں اپنے پیچھے گرد کے بادل چھوڑتی ہوئی ایک دوسرے کے مخالف سمت میں روانہ ہو گئی۔ دادوں، میں اندر آ جاؤں؟ انہوں نے ایک نظر دروازے کی جانب ڈالی جہاں زینب سر نکالے پوچھ رہی تھی۔ کیوں نہیں، آؤ۔ انہوں نے قہوے کا خالی کپ سائڈ پر رکھا، ابھی نماز سے فارغ ہو کر قہوہ پی رہی تھی۔ زینب کے ساتھ سالے بھی شرمندہ سے سر جھکائے داخل ہوئی، جس کا انہوں نے بھرپور مسکراہٹ سے استقبال کیا۔
میں تو سوچ رہی تھی کہ آج تم دونوں سے لمبی بات چیت شاید نہ ہو سکے، تھکی ہوئی ہو، آرام کرنا چاہو گی۔ زینب فٹ سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پروگرام تو یہی تھا، مگر کچھ ناگہانی وجوہات کی وجہ سے اپنے معمول میں تبدیلی کرنا پڑی ہے۔ زینب کی بات غور سے سننے کے ساتھ ساتھ وہ صالح سے بھی مخاطب ہوئی۔ کیا بھلا سا نام تھا تمہارا؟ سمر؟ بیٹھ جاؤ بیٹی، کھڑی کیوں ہو؟ وہ جھٹ بیڈ کی پائنتی پر تھوڑی سی جگہ گھیر کر بیٹھ گئی۔ کیا ہے دادی، ایک نام نہیں یاد رہ رہا؟ مگر خیر، یہ جو سمر ہے نا، شکل سے کس حد تک معصوم معلوم ہو رہی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور پڑھیں، پھر اپنی رائے بتائے۔ زینب کے انداز اور سوال پر انہوں نے مسکراتے ہوئے الجھن سے اس کو دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ دادی بڑی ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ اصل میں اس سمر کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے میاں کو کوئی علم نہیں، کہا ہے مائکا کوئی ہے نہیں، سسرال کا کوئی اتا پتہ کچھ خبر نہیں۔ پہلے یہ اپنے شوہر کے ساتھ پنجاب میں رہتی تھی، یہاں نئی آئی ہے، کسی علاقے یا لوگوں سے واقف نہیں ہے۔ مجھے کوئٹہ بس اسٹیشن پر روتی ہوئی ملی تھی۔ زینب کی زبان فراٹے بھر رہی تھی تو صالح کی آنکھیں ساون بہا رہی تھی۔ بیچ میں دادی بیچاری ہکا بکا کبھی اپنی پوتی کی شکل دیکھتی، کبھی بقول ان کے سمر جی کی۔ گھر میں خرچے پر جھگڑا ہوا، میاں اس کا غصے میں گھر سے نکل گیا۔ پورا 1 مہینہ یہ اس کا انتظار کرتی رہی ہے۔ آخر مالک مکان نے کرایہ نہ ملنے پر اس مظلوم کو گھر سے نکال دیا۔ اب اس کو دیکھے، یہ MBBS ڈاکٹر ہے، پر شکل سے پوری بدھو لگ رہی ہے نا؟ ہمت والی نہیں ہے۔ مجھے رحم آ گیا، اس لیے اس کو ساتھ لے آئی ہوں۔ سوچے ذرا اس کا کیا ہوتا وہاں بس اسٹیشن پر، ظالم شوہر نے کپڑے تک اس کو نہیں دلوائے۔ مجھے وہ مل جائے، کہیں سے گردن مڑوڑ دوں گی۔ بیچاری معصوم سی بچی کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ دادی، ہم تو پٹھان لوگ ہیں، عزت کی رکھوالی کرنے والے، آپ اس کی مدد ضرور کرنا۔ بھائی کو بھی علم نہ ہو تو اس کے لیے اچھا ہوگا، وہ کہیں اس کے شوہر کو ڈھونڈنے نہ نکل کھڑا ہو۔ اف، خاموش ہو، جو بولے چلے جا رہی ہو، اور یہ لڑکی روئے چلی جا رہی ہے۔ مجھے خاک بھی سمجھ نہیں آیا۔ تم نے کہا تھا یہ یالے ہے تمہاری سہیلی، پھر اب اجنبی مظلوم سمر کیسے بن گئی؟ میں نے کب اس کو سمر بنایا ہے؟ آپ نے ہی یہ نام ایجاد کیا ہے۔ اب صالح کی بجائے یالے بولے جا رہی ہیں۔ ہاں، اب یاد آ گیا، تم نے اس کا نام صالح بتایا تھا۔ ادھر آؤ بچے میرے پاس اور بتاؤ کہ یہ زینب سچ کہہ رہی ہے؟ ایک بات تو ہے، تم پہلی نظر میں ہی ڈری سہمی سی ہی لگی تھی۔ اگر جو یہ کہہ رہی ہے وہی سچ ہے تو میرا بچہ، میرے ہوتے ہوئے تم کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم مجھے اپنے شوہر کا نام اور گھر کا پتہ بتاؤ، میں اپنے بیٹے سے کہہ کر اس کو بازیاب کرواؤں گی۔ اگر غلطی اس کا ہوا تو وہ آ کر خود تم سے معافی مانگے گا۔ یہی تو مسئلہ ہے نا دادو، اس کے شوہر کا دوست اس کے گھر پر پیغام دے کر گیا تھا کہ اس کا شوہر پاکستان سے باہر چلا گیا ہے۔ ملک میں ہوگا تو آئے گا نا، اور یہ اتنی پاگل ہے اپنے گھر کا پتہ تک نہیں جانتی، بس گل محمد شوہر کا نام بتاتی ہے۔ اپنا اس کا پورا نام صالح گل ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ ڈاکٹر کیسے بن گئی۔ صالح زارو قطار رونے کے ساتھ ساتھ زینب کے جھوٹ سن کر لا حولہ پڑتی جا رہی تھی۔ تم اس کو بھی کچھ بولنے کا موقع دو گی یا اس کا سارا کیس تم نے ان 2-3 گھنٹوں میں ہی ازبر کر لیا ہوا ہے؟ اس کی حالت دیکھے ذرا، کمرے میں بھی بے ہوش ہونے لگی تھی۔ میں نے فوراً گلوکوز دیا، تب کہیں ہمت کر کے یہاں تک آئی ہے، جب سے ملی ہے رونا ہی رونا ہے۔ بچے ادھر آؤ۔ اب کی دادی کی آواز میں تفتیش جاگی تھی۔ وہ آ کر ان کے قریب فرش پر بیٹھ گئیں جہاں سارا قالین بچھا ہوا تھا۔ بے ہوش کیوں ہونے لگی تھی؟ کیا اللہ کوئی خوشخبری دینے والا ہے؟ جی؟ زینب نے بامشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹا، جبکہ صالح کے چہرے پر پورے 12 بج چکے تھے۔ زینب نے اشارے سے دادی اماں کی بات کی تشریح کی، جس پر اس کا چہرہ کانوں تک لال ہو گیا، اور مری سی آواز میں بس اتنا بولی، نہیں دادی جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب ذرا مجھے تفصیل سے بتاؤ کس بات پر شوہر اتنا ناراض ہو کر تمہیں اجنبی علاقے میں تنہا چھوڑ کر یوں غائب ہو گیا؟ زینب نے وہی مداخلت کر دی، کمال کرتی ہیں، کیا صبح دن نہیں چڑھنا؟ باقی تفصیل پھر کبھی جان لیجیے گا، اس وقت تو آپ کو ایمرجنسی میں ہیڈ لائنز دی ہیں۔ آپ اب گاؤں والے کلینک میں عورتوں والی سائٹ صاف ستھری کرنے کا بولیں، یہ کہہ کر کہ آپ کی رشتہ دار بچی یہاں ڈاکٹر لگ گئی ہے۔ یہ بھی میں اس کے بھلے کو کہہ رہی ہوں۔ اگر اس کی سچی کہانی سنائیں گی تو ہو سکتا ہے لوگ اس کو قبول نہ کریں، کئی باتیں کئی سوال نکلیں گے۔ آپ کے رشتہ دار سے کس کی جرت ہوگی سوال جواب کرنے کی؟ دادی کو سوچ میں ڈال کر وہ صالح کا ہاتھ تھام کر یہ جا وہ جا،
اپنے کمرے میں واپس آ کر سالے نے ایک بڑا سا ٹھنڈے پانی کا گلاس پیا۔ دونوں سونے کی نیت سے لیٹے تو سالے بولی، زینب آپس کی بات ہے، آخر اتنی جلدی تمہارے دماغ نے فرضی کہانی کیسے بنا لی؟ اندھیرے میں زینب کا کہکا گونجا، تالی بجاتے ہوئے بولی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں اس سال گینس بک آف ریکارڈز میں میرا نام نہ آئے تو سمجھ جانا ادھر بھی کرپشن پائی جا رہی ہے۔ تم بس ایک احسان کرو، ساری رات گل محمد کا نام دہرا کر سبق کی طرح رٹ لو۔ کوئی پوچھے شوہر کا نام فٹ سے بتانا ہے، گل محمد۔ مائکہ ہے ہی نہیں، سسرالی فیملی کا کوئی علم نہیں۔ یہ ساری باتیں پکی کروانے کے لیے ابھی تمہیں دادوں کی عدالت سے نکال لائی ہوں سالے گل۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر اگر دادی کو پتہ لگ گیا ہم نے جھوٹ بولا ہے تب کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ بس اگر تمہارا شوہر واپس آ جائے اسی صورت میں راز کھلے گا، پھر تم اس کے ساتھ چلی جانا، دادی کو میں منا لوں گی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ زینب تمہاری امی ابو؟ ان کی تو سالوں پہلے وفات ہو گئی تھی۔ چلو اب رٹا لگاؤ، گل محمد گل محمد گل محمد۔ ویسے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے۔ ایک آدمی کی یادداشت بہت خراب ہوتی ہے، مارکیٹ سے گزر رہا ہوتا ہے، بڑی پیاری کھانے کی خوشبو آتی ہے، وہ کڑاہی والے آدمی سے پوچھتا ہے، بھائی کیا فرائی کر رہے ہو؟ آدمی نے بتایا پکوڑے۔ بولا بس ٹھیک ہے، آج گھر جا کر بیوی سے فرمائشیں کروں گا کہ پکوڑے بنا کر کھلائے۔ بیچارہ سارا راستہ پکوڑے 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 رٹتا جا رہا تھا تاکہ نام نہ بھول جائے۔ راستے میں ایک بڑی سی نالی آتی ہے جسے عبور کرنے کے وہ جمپ مارتا ہے، منہ سے نکلتا ہے ہمبلے۔ اب وہ باقی کا سارا راستہ ہمبلے 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 رٹتا جا رہا ہے۔ گھر جا کر بیوی کو حکم کیا، چلو مجھے ہملے بنا کر کھلاؤ۔ بیوی بیچاری لگی دماغ لڑانے، مگر کوئی بات نہ بنی، اس نے مار مار کر بیچاری کی حالت بگاڑ دی۔ سارا محلہ اکٹھا ہوا، ہمسائی بولی، ارے بھائی تم تو بڑے ظالم ہو، بیچاری کو مار مار کر ناک کا پکوڑا بنا دیا۔ وہ آدمی سب بھول کر خوشی سے بولا، ہاں یہی نام تھا، پکوڑے۔ بیگم خدا کے لیے مجھے پکوڑے بنا دو۔ کمرے میں کتنی دیر تک دونوں کی ہنسی گونجتی رہی۔ پر زینب اگر میرا شوہر کبھی واپس نہ آیا تو پھر؟ جواب میں خاموشی رہی، پھر کچھ دیر بعد بولی، پھر کی پھر دیکھی جائے گی، ابھی بس گل محمد۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب دروازے کے باہر جاگنے والی آوازوں نے ساری توجہ کھینچ لی۔ ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ سالے اتنی مشکوک آوازوں پر لڑس کر بیڈ سے نکلی، لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنی بھاری بوٹوں کی دھمک جاگی ہو۔ زینب نے بتی جلائی اور رعب سے بولی، جہاں سے آئی ہو جیسے آئی ہو سب کے سب واپس چلی جاؤ، آج میں حد سے زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ سالے پھٹی آنکھوں سے ساری کارروائی ملاخطہ کرتے ہوئے بولی، کیا یہاں باہر والی مخلوق کا بسیرا ہے؟ جبکہ باہر والی مخلوق نے بڑے تحمل سے زینب کو جواب دیتے ہوئے کہا، زینی باجی آپ دروازہ کھول رہی ہیں یا ہم متبادل سوچیں؟ زینب نے آنکھیں گھماتے ہوئے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد تو ایسا لگا جیسے کسی بکریوں کی باڑ کا دروازہ کھول دیا گیا ہو۔ ایک پھر دو، اس کے بعد تین چار، پوری 5 جیتی جاگتی لڑکیاں سر سے پیر تک ایسے پیک جیسے کیٹو سر کرنے کے ارادے ہوں۔ زینی باجی آپ کو تو شرم تو نہ آئی؟ اتنے عرصے بعد آپ ایسے عین موقع پر نازل ہوئی ہے، اللہ جانتا ہے ہم غریبوں کی زندگی میں ایسے دن یا ایسی راتیں کبھی قسمت سے 100 سال میں ایک دفعہ آتی ہے جب سر گھر پر نہ ہو اور نعمان سر بھی ان کی جگہ پہرا نہ دے رہے ہوں۔ آپ کس منہ سے سونے کی تیاریوں میں تھی؟ وہ لال گلابی گالوں والی جو کوئی بھی تھی زینب کو برابر گھور رہی تھی، جو کہ بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ تم لوگوں کی آنکھیں ہیں یا ماربل کی گولیاں، دیکھ نہیں رہی ہو مہمان آئی ہوئی ہے؟ کمرے میں یک آواز او کی گونجی۔ ایک اور لڑکی بولنے لگی، زینی باجی اب جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیا، ملازمہ نے تو بتایا کہ بقول دادی گاؤں میں نئی ڈاکٹرنی آئی ہیں، تم لوگوں کو علم ہو بھی گیا؟ ہاں تو نہیں ہونا تھا۔ اب چلے آپ بھی ڈاکٹر جی تیاری کریں، ہم لوگ دعوت مفت کنو اڑانے جا رہے ہیں۔ زینب نے ایک آخری دھمکی دینی چاہی، اگر یہ خبر دشمنوں کو مل گئی تو کالے چور کی سزا ملنی ہے۔ مجاہدین سر باکفن ہو کر آئی ہیں، زینی باجی ہمارے جذبے کو پست کرنے کی کوشش نہ کی جائے، آج گلزار بابا اپنے کیے کی سزا بھگت کر رہے گا۔ پچھلی دفعہ اس نے ہماری جھوٹی شکایت کی تھی، صرف 2 مالٹے توڑنے پر جو بے عزتی ہوئی، اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے سارے فرشتے اور کالج کی ہر بچی گواہ ہے۔ آج وہ مائی کا لال اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ میں نے پورا پیکٹ کالا نمک اور کالی مرچوں کا لیا ہے، اب چلو وقت برباد نہ کرو۔ زینب بادل نخواستہ اٹھ کر جوتے اور مفلر وغیرہ پہننے لگی، ساتھ ہی الماری سے نکال کر 2 سویٹر سالے کی جانب اچھالتے ہوئے پہلے پہننے کو حکم دیا۔ جب وہ لوگ 5 منٹ بعد پچھلے دروازے سے گھر کے باہر آئی
وہاں ورشے اور زرتاشا کی پلٹون کے باقی مجاہدین ان لوگوں کے انتظار میں اکڑ رہے تھے۔ 15-20 لڑکیوں کا یہ گروپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مختلف پگڈنڈیوں اور رستوں سے ہوتا ہوا پہاڑ کی دوسری طرف اتر کر مالٹوں کے باغ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اگلے 3 گھنٹوں میں ان سے جس قدر ہو سکا، یا یوں کہنا چاہیے جس قدر ان کے ہاضمے نے برداشت کیا، مالٹے کھا کھا کر ٹھنڈ میں کسی کی ناک بہنے لگی، کسی کو چھینکیں آئی جا رہی تھی۔ لڑکیوں کی باتیں کہکے اور لطیفوں کے دوران سالے اپنی زندگی کچھ دیر کے لیے بھول گئی۔ اس نے واپسی پر اعلیٰ اعلان بتایا، میں نے آج تک اتنے مزیدار میٹھے رس بھرے مالٹے نہیں کھائے ہیں۔ ورشے سب سے لمبی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ڈاکٹر جی، وہ اس لیے کہ یہ مالٹے مفت کے تھے۔ زبردستی ہنسی کے پھوارے پھوٹے۔ سالے کے دماغ میں ایک اور سوال آ رہا تھا، لگے ہاتھ وہ بھی پوچھ لیا۔ زینب، تم لوگ اتنی رات کو بلا خوف و خطر گھر سے نکل کر یوں گھوم رہی ہو، اگر کوئی چور ڈاکو یا کوئی آوارہ لڑکے ہی روک لے تو پھر؟ اس کی بات پر ایک دفعہ پھر ساری کی ساری لڑکیاں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے جو تم لوگ یوں بے حال ہو رہی ہو۔ گوہر جان، ہمارے لیے یہ لطیفہ ہی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس گاؤں میں چور یا ڈاکو آئیں گے، ادھر چیری بھی پڑ نہیں مارتی۔ ابھی تم گاؤں کے اندر جاؤ، بہت سے گھروں میں باہر کے دروازے بھی کھلے ملیں گے۔ سالے کو واقعی حیرت ہوئی۔ واپسی پر ساری پلٹون سیدھی ہاسٹل آئی۔ ورشے نے اپنے کمرے میں ہی سب کو الیکٹرک کیٹل سے کافی بنا کر پلانے کے بعد چلتا کیا۔ جس وقت وہ دونوں سونے کے لیے لیٹی 12:15 کا وقت تھا۔ ایک تو سارے دن کی تھکاوٹ، اوپر سے اتنی لمبی واک، دونوں پڑتے ہی غافل ہو گئی۔ زینب کو تو کچھ ایسا ہی محسوس ہوا جیسے ابھی ہی لیٹی تھی، ساتھ ہی کسی نے دروازہ بجا بجا کر اٹھا دیا۔ نہیں، دروازہ بجانا تو بولنا گناہ ہوگا، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا، دروازہ پیٹا گیا، جیسے کوئی اکتایا ہوا قرض دار ہو۔ سالے نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کو دیکھتے ہاتھ بڑھا کر زینب کا کندھا ہلایا۔ زینب، کیا تمہارے گھر پر واقعی کوئی جنوں کا سایہ ہے، یا کہ پھر سے ہم منہ اندھیرا کنو کھانے جا رہے ہیں؟ زینب، جو کہ بستر کے اندر خود کو کموفلاج کرنے کی کوشش میں تھی، اٹھ کر لائٹ جلاتے ہوئے بولی، ارے ایک آدھ جن ہوتا اس سے تو میں خود نپٹ لیتی، مگر یہ دیو صاحب ہے۔ خیر تم سو جاؤ، یا صرف مجھ مظلوم کو ہی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ ساتھ ہی بولٹ گرایا۔ دروازہ کھول کر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر ہی زینب کی مسکراہٹ کانوں تک پھیل گئی۔ جوش سے گلے ملنے کی نیت سے آگے ہوئی، مگر کندھوں سے تھام کر سامنے والے نے اسے وہی روک دیا۔ گرے اور نیوی ٹریک سوٹ کے اوپر بھاری گرم جیکٹ کے ساتھ جوتے بھی موسم کے لحاظ سے ہی پہنے ہوئے تھے۔ کشادہ پیشانی، سرخ و سفید رنگت، کالی سیاہ آنکھیں، اسی رنگ کے بال، چہرے پر سب سے قابل توجہ مہارت سے تراشی ہوئی درمیانے سائز کی مونچھیں تھیں، جن کو دونوں سروں سے بل دے کر سیٹ کیا گیا ہوا تھا۔ اس کے بعد سامنے والے کی ناک تھی، پتلی سی نوکدار اٹھی ہوئی ناک۔ آتے ہی کیا گھور رہے ہیں؟ بہن اتنے دنوں بعد نظر آئی، پھر بھی کوئی پیار نہیں آیا؟ سچی بات ہے، دنیا کا لہو سفید ہو گیا ہے۔ لہو سفید ہوا ہے یا ہرا نیلا، تفصیل سے بتانے کے لیے ہی تمہیں بلانے آیا ہوں۔ نکلو باہر۔ اور کیا اندر ہاسٹل کی کوئی لڑکی ہے؟ بھاری مگر نرم لہجہ، دھیما دو ٹوک انداز۔ پوچھنے کا مقصد شاید آنے والے کو وارننگ دینا تھا کہ وہ کمرے کے اندر آ رہا ہے۔ 1 منٹ کے وقفے سے زینب کو دروازے سے ہٹانے کے بعد اندر داخل ہوا۔ مردانہ خوشبو سے کمرہ بھر گیا۔ سالے چونکی، پہلے سے ہی الرٹ ہو کر دوپٹہ اوڑھ چکی تھی۔ آپ کا تعارف؟ وہ بکھلاہٹ اور نیند میں بولی۔ جی میری بھلا کیا تعریف؟ زینب کا کہکا نکل گیا۔ اس کے بھائی نے گھوڑی سے نوازا، پھر دوبارہ فوکس سالے پہ کیا۔ میری اماں نے بتایا ہے کہ آپ کا نام سالے ہے۔ جی یہی نام ہے میرا، اور آپ یقیناً زینب کے بھائی ہیں۔ نہیں جی، اس وقت تو نہیں ہوں۔ سالے نے حیرت سے دروازے کے پاس کھڑے شخص کو دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اس کا مطلب چھوڑے سالے صاحبہ، یہ بتائیے آپ کا پورا نام کیا ہے؟ سالے نے تھوک نگلا۔ ایک نظر مدد طلب نظروں سے زینب کو دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں یاد دلوانے کی کوشش کرتے ہوئے کرسی پر پڑے گلابی دوپٹے کی جانب اشارہ کیا۔ سالے نے ہونک بن کر سارے کمرے پر نظر دوڑائی۔ میرا پورا نام؟ جی آپ کا پورا نام۔ نظریں ادھر ادھر ایسے بھاگ رہی تھی جیسے کہیں فرنیچر یا دیوار پر اس کا نام لکھا نظر آئے گا۔ زینب کا بھائی بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ شکر ہوا نظر گلابی دوپٹے پر ایک پل کو ٹکی تو فٹ نام یاد آ گیا۔ میرا نام سالے گل ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو اپنا نام بھی یاد ہے؟ نہیں، اصل میں کل رات کو کنو کھا کھا کر میری مت ماری گئی تھی نا، اسی لیے ابھی تک ذہن بیدار نہیں ہوا۔ آپ کا سوال دیر سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ ویسے آپ لوگ تو بہت خوش قسمت ہیں، اتنے میٹھے اتنے مزیدار کنو میں نے پہلے نہیں کھائے ہیں۔ زینب نے اپنا سر پیٹ لیا۔
مس گل، سننے میں تو یہ آیا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، مگر میں آپ کو ایک بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، یقین مانیے کنوں کھانے سے کبھی بھی انسان کی مت نہیں ماری جاتی، ایسا حرام کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں آپ کا پرائمری کا استاد نہیں ہوں جو ہر بات کا مطلب سمجھانے بیٹھوں۔ آپ حرام مال کی سیاق و سباق سے تو واقف ہی ہوں گی۔ حرام کا مال کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، میں ایک مسلمان ہوں، اچھی طرح سے جانتی ہوں حرام مال وہ ہے جو ناجائز طریقے سے کمایا جائے۔ خالی کمایا ہی نہیں، مس گل، حرام طریقے سے کھایا بھی جاتا ہے، جیسے کل رات آپ نے کنوں کھائے۔ اور حرام مال کی تاثیر یہ ہے، جب ہم مال کھا رہے ہوتے ہیں تو لذت کی شدت ہر چیز بھلا دیتی ہے، اور جب وہی مال باہر آتا ہے تو دن میں تارے نظر آتے ہیں، انسان کو اپنی نانی بڑی یاد آتی ہے، جیسے ابھی آپ کو آپ کی گینگ لیڈر اور باقی ساری نفری کو آنی ہے۔ واپس بہن کی جانب مڑا، تم دونوں کے پاس 5 منٹ ہے، چھٹا منٹ شروع ہونے سے پہلے گراؤنڈ میں نظر آؤ۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ زینب مسکین سی صورت لے کر الماری کی جانب بڑھی، سالے گھبراہٹ کے مارے اس کے قریب آئی۔ تمہارے بھائی یہ سب کیا بول کر گئے ہیں؟ کون سے بھائی؟ کتنے بھائی؟ ادھر تو ایک ہی آیا تھا۔ اچھا مذاق نہیں کرو، مجھے تمہارے بھائی کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ گرم کپڑے پہنو، جرابیں چڑھا لو۔ صاحب جی ٹھنڈ میں کھڑا کر کے اپنے فرمان کی تشریح آسان لفظوں میں کھول کھول کر بیان کرنے کی دعوت دے کر جا چکے ہیں۔ 2 منٹ بیت چکے ہیں، چھٹا شروع ہو گیا نا تو سزا ڈبل ہو جانی ہے۔ ورشے تیری شادی کسی لڑاکا عورت کے اکلوتے بچے سے ہو، تمہاری وجہ سے آج غزان نے 4 بجے ہی اٹھا دیا ہے۔ غزان کون؟ تمہارے بھائی؟ زینب تیزی سے جرابوں کے بعد بوٹ پہن رہی تھی، سالے کے سوال پر ہاتھ روک کر اس کو گھورا۔ میرا ایک ہی بھائی ہے جس کا نام سردار غزان خان ہے، جو ابھی ادھر حکم جاری کر کے گیا ہے، اور وہ صرف ایک ہی انسان ہے، کوئی 5-6 نہیں، اس لیے تمہارے بھائی کی بجائے تمہارا بھائی زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ سالے شرمندگی سے بولی، میں تو ادب کی وجہ سے جمع کا استعمال کر رہی تھی۔ ویسے زینب، تمہاری دادی امی نے اتنی جلدی سب کو میرے بارے میں بتا دیا؟ رات کو لڑکیوں کو بھی علم تھا، ابھی تمہارے بھائی، میرا مطلب تمہارے بھائی کو بھی پتہ ہے۔ ہاں تو اب دادی نے اچھا کیا نا جو بتا دیا، ہمارا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے، اور سردار کو تو بتانا ہی تھا، تمہارا کلینک وغیرہ صاف کروانے کا حکم دیا ہوگا نا دادی نے، سمجھا کرو، اللہ مدد کر رہا ہے، جب اللہ کی نظر ہو دادی کہتی ہے، تبھی انسان کو سبب لگتے جاتے ہیں، راستے نکلتے جاتے ہیں۔ دیکھو نا، کل اس وقت تم اکیلی بیمار ادھر بند گھر میں بے یار و مددگار، ایک طرف سے اس دنیا کے لیے مردہ ہی پڑی ہوئی تھی، آج ادھر ہو میرے ساتھ، اور ہماری دوستی دیکھو ذرا کیسے فٹ سے اتنی گہری ہو گئی۔ اب بھی اللہ کے راز نہیں سمجھ رہی ہو پاگل لڑکی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے میری ایئرپورٹ سے آنے کے بعد والی بس مس نہ ہوتی، میں اس پر بیٹھ کے گھر آ جاتی، تم ابھی… سالے نے اسے ٹوک دیا۔ پلیز زینی، کل رات ان لڑکیوں نے وہ طریق گھر اور میرا طریق اور نامعلوم مستقبل مجھے بھلا دیا ہے، واپس یاد نہ کرواؤ، میں نہیں یاد کرنا چاہتی۔ زینب نے اس کے امڑ آنے والے آنسو دیکھے اور ہاتھ بڑھا کر صاف کر دیے۔ فکر نہ کرو، جو مصیبت اب آئی ہے بیتی، اور آنے والی سب باتیں پھر سے بھول جاؤ گی۔ چلو چلے ورنہ بڑا پچھتاوا ہوگا۔ دونوں پوری طرح تیار ہو کر باہر آئی، ٹھنڈی یخ ہوا کے تھپڑوں نے استقبال کیا۔ سالے تو جھرجھری لے کر زینب کے پیچھے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکامی ہوئی۔ پوری عید کا جتنے بڑے گراؤنڈ میں ایک کالا سا جھنڈ نظر آیا۔ قریب جانے پر علم ہوا کہ وہ رات والی پلٹون تھی۔ ایک دوسرے سے حال دل پوچھنے اور بتانے کا وقت ہی نہ ملا۔ السلام علیکم، آواز وہی نرم مگر بیگانگی برتتی ہوئی۔ ابھی تک نیند کے جھولے ختم نہیں ہوئے ہیں؟ فکر کی کوئی بات نہیں، بہت جلد پورے 14 طبق بیدار ہوں گے۔ مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے میں آپ لوگوں کا پرنسپل نہیں ہوں بلکہ آپ کی ماں ہوں۔ بچوں کو گھر پر نند بھاوجوں کے پاس چھوڑ کر کہیں ضروری کام سے جاؤں، جیسے کہ میری پھپھو کی طبیعت ناساز تھی، نہ جاتا تو شکوہ تو ملتا مگر گناہ الگ، پر واپسی پر ہر دفعہ مجھے یہ لمبی چارج شیٹ ملتی ہے جس میں سنہری حروف میں لکھا ہوتا ہے، تمہارے نالائق بگڑے ہوئے بدتمیز جنگلی بچوں نے تمہاری غیر موجودگی میں یہ نقصانات کیے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے آپ لوگ بچے نہیں ہیں، گدھے ہو۔ 2 گھنٹے پہلے میں اسلام آباد سے واپس آیا ہوں، ابھی جوتے بھی نہیں اتارے تھے، گلزار بابا کی کال آ گئی، بیچارہ منہ اندھیرے اپنے بیٹوں کو لے کر گیا ہے، اس نیت سے کہ سارے گھر کے مرد مل کر پھل اتار لیتے ہیں تاکہ کل وہ مال مارکیٹ لے جائیں، مگر ادھر باغ میں آدھا پھل اتار کر پھینکا گیا ہے، کئی ٹہنیاں ٹوٹی ہیں، اور جو کھایا ہے اس کے چھلکے ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ ہاں کوئی بڑا باغ ہوتا یا کسی بڑے رئیس زادے کا ہوتا تو شاید اگلے کے احساسات کو اتنا نقصان نہ ہوتا،
مگر گلزار بابا غریب آدمی ہے، غیرت اور محنت سے کماتا ہے، رزق حلال کھانے والوں میں سے ہے، اس کے ساتھ بے انتہا زیادتی ہوئی ہے۔ مجھے چوکی دار نے پچھلے دروازے کی CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ دکھائی ہے، کل 22 لوگ گئے تھے، ابھی وہ ہاتھ والا نلکا نظر آ رہا ہے، وہ جو گیٹ کے قریب ہے۔ آپ سب لوگ ادھر سے وضو کر کے ادھر کھلے صحن میں نماز ادا کرنے کے بعد میرے ساتھ گلزار بابا کے باغ میں چل رہی ہیں، جہاں سارا پھل اتار کر ٹوکرے بھرے جائیں گے، ساری صفائی ہوگی، اس کے بعد آپ لوگ کی خلاصی۔ ایک ساتھ کئی آوازیں احتجاج میں اٹھی، نہیں پلیز سر، یہ سزا نہ دیں، اور جو کہیں گے ہمیں منظور ہے، سر پلیز آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میرے ساتھ بحث شروع کی تو تم لوگوں کی سزا اس سے بھی سخت ہوگی۔ وارڈن کو نیند کی گولیاں دے کر کارروائی ہوئی، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ کوئی لڑکی مصیبت سامنے کھڑی دیکھ کر سرے سے ہی مکر گئی، سر میں تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی، ورشے ہم سب کو زبردستی لے کر گئی تھی۔ ورشے نے ادھر ہی ایک ہاتھ کھینچ کر کہنے والے کی پیٹھ پر مارا، تب تو بڑی آگ لگی ہوئی تھی، بھینس نہ ہو تو اب مکر رہی ہو۔ ورشے غدار کے وہی ٹکڑے کرنے کو جھپٹ پڑی، مگر سردار غزہ نے اس کی ہڈ سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر ایک طرف الگ سے کھڑا کر کے دھیمے سے بلوچی میں کوئی تنبیہ کی، جس کے بعد ورشے ہوا نکلے غبارے کی طرح ڈھیلی پڑ گئی، بلکہ سب سے پہلے نلکے کی طرف وضو کرنے گئی۔ سالے زینب کے کان میں گھستے ہوئے کپ کپاتی آواز میں بولی، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ زینب نے جواب میں سرگوشی کی، ورشے تم میری سب سے زیادہ لاڈلی اور بگڑی ہوئی بیٹی ہو، مجھے اور شرمندہ نہ کرو۔ سالے کے دماغ میں فٹ سے اگلا سوال پیدا ہوا، زینی کیا پرنسپل بہت ہی بوڑھا ہے؟ ہاں اس سال 30 کا ہوا ہے، خود 30 کا ہے تو اب 20-21 سال کی بیٹیاں کیسے ہو گئی؟ جا کر خود ہی پوچھ لو، بڑی زبان چل رہی ہے۔ نہیں میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ساری لڑکیاں ایک ایک کر کے وضو کرنے کے بعد کامتی ہوئی جائے نماز پر کھڑی ہو کر بجتے گھٹنوں سے زمین پر ٹکرے مارنے لگی۔ سجدے کہنا تو توہین ہوگا مس گل، اگر آپ کی خسر پھسر ختم ہو گئی ہو تو نل آپ کے انتظار میں ہے۔ سالے کو اپنے سامنے موت کا فرشتہ نظر آنے لگا۔ سر کیا آپ مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ سردار نے اونی ٹوپی کے نیچے سے بھویں اچکا کر دیکھا، آپ کے خیال میں نماز کے لیے اٹھانا زیادتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ میری مہمان نہیں ہیں، آپ یہاں ڈاکٹر اپوائنٹ ہو کر آئی ہیں، کیا یہی سچ ہے؟ جی، اس لیے آپ مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتے، آپ ان سب لڑکیوں سے عمر میں بڑی ہیں، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا تھا آپ ان کو روکتی۔ اکیلی لڑکیاں آدھی رات کو منہ اٹھا کر گھر سے نکل رہی ہیں اور آپ نے ان کو روکنے کی بجائے ان کا ساتھ دیا ہے۔ سالے کو تو غصہ ہی آ گیا، کتنے دھڑلے اس کی بےعزتی کر رہا تھا، وہ بھی اتنے آرام اور تحمل کے ساتھ۔ معذرت کے ساتھ غزان صاحب، مگر میں نہ تو آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں نہ ہی آپ کی بہن ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا یوں میری بےعزتی کرنے کا۔ یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، نہ آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں اور نہ ہی میری بہن ہے، اور جب میں اپنے ساتھ منسلک لوگوں کو ڈھیل نہیں دیتا تو آپ کون ہیں؟ اب جلدی کرے، دیر کروا رہی ہیں۔ سالے کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا، صدمے سے بولی، آپ کو زینب کا بھائی کس نے بنا دیا ہے؟ جواب بھی بغیر وقفے کے آیا، وہ دروازے کی جانب جاتا ہوا اونچی آواز میں بولا، اللہ تعالیٰ نے، جا کر وہی جھگڑے۔ بامشکل نماز ادا کر کے ساری پلٹون ایک دفعہ پھر باغ کو نکلی، مگر اس دفعہ پہلے والی شوخی مفقود تھی، ساری لڑکیاں مرے قدموں سے چل رہی تھی۔ منزل پر پہنچ کر وہ سب سے آگے چل رہا تھا، مڑ کر لڑکیوں کو مخاطب کیا، میں نے گلزار بابا اور اس کے بیٹے کو گھر واپس بھجوا دیا ہے، اب تم لوگ اپنا کام شروع کرو۔ حکم دے کر خود ہاتھ میں تھاما ہوا فولڈ ایبل سٹول کھول کر باغ کے باہر بیٹھ کر جیب سے کوئی کتاب نکال کر پین کی ساخت والی ٹارچ جلا کر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا، ساتھ ہی کچھ سوکھی گھاس وغیرہ اکٹھی کر کے اپنے قریب آگ جلا لی۔ ایک دو لڑکیوں کے ہاتھ میں ٹہنی لگنے سے خون نکلا، اس امید پر بھاگی سر کے پاس گئی کہ اب تو پکا جان کی خلاصی ہو جائے گی، مگر سردار نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے پلاسٹر نکال کر ہاتھ پر لگانے کے بعد بولا، واپس کام پر۔ جب تک وہ لوگ سارا فروٹ اتار کر ایک بڑے سے ڈھیر میں منتقل کرنے میں کامیاب ہوئی، وہ پورے انہاق سے کتاب کے کوئی 100 سے زائد صفحے پلٹ چکا تھا۔ سالے کے لیے پہاڑی علاقے کی یہ صبح اتنی خیر انگیز ثابت ہوئی، وہ آنکھیں جھپکے بغیر کتنی دیر تک سورج کی پہلی شعاؤں کو دیکھتی رہ گئی۔ نیلے رنگ کی 2-3 مختلف شیڈز دکھاتا آسمان اتنا پاک صاف اور بے داغ لگ رہا تھا جیسے کعبے سے تھوڑا سا نور ادھار مانگ لیا ہو، یا پھر جو فرشتے کعبے کا طواف کر کے واپس آسمان کو لوٹ رہے تھے ان کے پروں سے جھڑ کر نور فضا میں پھیل گیا ہو۔ اونچے ٹیلوں پر برف چمک رہی تھی، اپنے یک ہوتے ہاتھوں کو پھونکے مار مار کر گرم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بہتی ہوئی ناک کو آستین سے رگڑ کر مڑ کر زینب کی جانب جا رہی تھی، جب درد کی شدت سے چیخ نکل گئی،
چھوٹی سی سوکھی ٹہنی اس کے کھلے جوتے میں ایک طرف سے موزے والے پاؤں کو زخمی کرنے کے بعد دوسری جانب سے جھانک رہی تھی، جبکہ 2-3 سیکنڈز میں ہی پنک اور اورنج رنگ کی جرابیں لال ہونے لگی تھی۔ خون کے اتنے بڑے ڈبے کو دیکھ کر سالے وہی پاؤں پکڑ کر رونا شروع ہو گئی۔ ایک تو پہلے ہی اتنے دنوں کا بخار، ٹھنڈ، پھر یہ مشقت، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ساری لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئی، جس پر پرنسپل کی توجہ پڑتے ہی وہ وہاں آیا۔ اب کون سا سپاہی تلوار کے گھاؤ سے زخمی ہوا ہے؟ سر، اپنی ڈاکٹر جی۔ لڑکیوں نے آگے سے ہٹ کر راستہ دیتے ہوئے اسے بتایا۔ تب تک اس کی نظر سالے کے خون آلودہ موزے پر پڑ چکی تھی۔ اوہ، یہ والا سپاہی تو زیادہ ہی زخمی لگتا ہے۔ مس گل، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ کھلے جوتے پہن کر ایسی جگہ پر آئیں؟ میرے پاس شکر ہے جو یہ والے ہیں، ورنہ ننگے پیر نظر آتی۔ وہ کیوں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر جائزہ لینے لگا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا قرآن لڑکیوں کی جانب بڑھایا۔ سالے کا سامان راستے میں کھو گیا تھا، اس لیے یہی ایک جوتے تھے۔ زینب ویسے تو بھائی کو مکمل اگنور کر رہی تھی، مگر سالے کی بات کی وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر بہن کو دیکھا، پھر بولا، مس گل، میں آپ کا موزہ اتارنے لگا ہوں، پھر ہی علم ہو پائے گا کہ زخم کتنا گہرا ہے۔ دھیرے دھیرے کھینچ کر پہلے لکڑی کا ٹکڑا نکالا جس پر درد ہوئی، پھر موزہ زخم پر نظر پڑتے ہی لڑکیاں جو گرد جھمکٹا ڈالے کھڑی تھی یک زبان بولی، اوہ! دائیں پاؤں کا انگوٹھے کے ساتھ والی 2 انگلیاں متاثر تھی۔ کوئی اتنا گہرا زخم نہیں ہے، میں گاڑی منگوا دیتا ہوں، ڈاکٹر کو دکھا آئیں۔ واپس کھڑا ہوا، جیب میں سے موبائل نکال کر نمبر ملایا۔ سلام شاہ صاحب، اٹھ بیٹھے ہو یا ابھی خواب غفلت میں ہی ہو؟ پھر تو بڑی ہی اچھی بات ہے، گاڑی لے کر ادھر بابا گلزار کے باغ کی طرف آؤ۔ اتنا کہہ کر ہی لائن کاٹ دی۔ زرتاشے کے ہاتھ سے قرآن پاک کو واپس لیتے ہوئے ان کو اگلا حکم دیا، مجھے نہیں خبر کہ تم لوگوں کی عقل کس حد تک ٹھکانے آئی ہے، باقی کی بات شام میں ہوگی۔ ابھی آپ لوگ گھر جاؤ، تیاری کرو، کالج کی چھٹی کے خواب بھی نہیں دیکھنا۔ ورشے تم مس گل کے ساتھ گاڑی میں جانا، راستے میں نعمان کو کہہ دینا ڈاکٹر سفیان سے پٹی وغیرہ کروا دے۔ زینی، تم آؤ میرے ساتھ۔ زینی پہلے تو اس کی پشت کو غصے سے گھورتی رہی، پھر جب وہ اوپر پہاڑ کی جانب جاگنگ کرنا شروع ہوا تو اس کی پیروی میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ زینی کو اپنے پیچھے آتا محسوس کر کے غازان کی سپیڈ میں اضافہ ہو گیا۔ آگے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ آبشار تک پہنچے تو غازان نے دونوں بازو اوپر کو بلند کر کے اپنی وکٹری کا اعلان کیا۔ گلزار بابا کا باغ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پچھلے 4 گھنٹوں سے کام کر رہی تھی، تم تو آرام سے بیٹھے آنکھ سینک رہے تھے۔ ہاں، جانتا ہوں تم نے کتنا کام کیا ہے، ابھی بھی تمہارے جمپر کی جیب میں 2 کنو چھپے ہیں، وہ تو میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ جی نہیں، مجھے کھانے ہوئے تو میں اپنی جیب سے خرید کر کھا لوں گا، چوری کا مال تمہیں ہی مبارک ہو۔ یہ بتاؤ مقابلے کیسے رہے؟ گولڈ جیتا ہے، تمہیں تصویریں بھیجی تو تھی؟ ہاں، وہ جس میں لڑکی کی ناک توڑی تھی۔ کچھ ہاتھ کو ہولا رکھا کرو، پیپر کب شروع ہو رہے ہیں؟ ناک میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑی، میں نے کک ماری تھی، وہ عین اسی لمحے نیچے کو جھکی، پھر تو اس نے مرنا ہی تھا۔ اور پیپر کا پوچھ کر مجھے بور نہ کرو، ابھی بہت دور ہیں۔ وہ آبشار کے پانی سے چند گھونٹ پینے کے بعد آ کر غازان کے ساتھ نیچے کو ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ نظروں کے سامنے ان کا دھوپ میں نہایا گاؤں تھا۔ تمہاری یہی باتیں کسی دن تمہیں فیل کروائیں گی۔ میں تمہاری ڈیٹ شیٹ دیکھ کر آیا ہوں، اگلے ہفتے سے امتحان شروع ہے۔ ایک پھٹیچر سے کالج کے پرنسپل کیا بن گئے ہو، خود کو بڑی کوئی توپ چیز سمجھنے لگے ہو۔ میں آج تک کسی ٹیسٹ تک میں فیل نہیں ہوئی، امتحان میں فیل ہونا تو ناممکن ہے۔ تم میرا ابا بننے کی بجائے اپنے بچوں کو سنبھالو۔ چور کہیں کی، وہ لوگ چور بھی تمہاری وجہ سے بنی ہے۔ تم ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کرو تو کوئی شرارت نہ ہو، پر تم ایسا کر ہی نہیں سکتی ہو۔ کیا یہ مس صالح گل واقعی ڈاکٹر ہے؟ کہیں فراڈ تو نہیں، کیونکہ شکل سے وہ ڈاکٹر کم گواچی گاں زیادہ لگتی ہے۔ کتنی بری بات ہے، اگر وہ بیچاری سن لے تو صدمے سے ہلاک ہو جائے۔ پہلے ہی تم نے اس بیچاری کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ زینب نے 1 سیکنڈ کو دل میں سوچا، اگر اس کو اس وقت سب سچ بتا دوں تو کیا تاثرات ہوں گے؟ یقیناً فراڈ سمجھے گا، خاص کر جب صالح کو اپنے میاں کا نام تک نہیں معلوم، پاس کوئی نکاح نامہ نہیں۔ بیچاری کیسے ہو گئی؟ اچھی بھلی صحت مند تو ہے، پر اس کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے نا۔ راستے میں بیگ کھو جانے کی وجہ سے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ کھو گئے ہیں۔ وہ کیا مسئلہ ہے، نئے بنوائے جا سکتے ہیں۔ تم پھپھو سے ملنے گئے تھے، کیسی ہیں؟ اچھی ہیں، بس ہائپرٹائٹس زور کر گیا ہے، اب انجیکشن شروع کروائے ہیں، ابھی ایک ہی لگا ہے، اس کی وجہ سے بھی کافی بخار وغیرہ ہو جاتا ہے، آنے نہیں دے رہی تھی، مگر یہاں بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے بڑی مشکل سے جلد چکر لگانے کا وعدہ کر کے آپ آیا ہوں۔ اگلی دفعہ مجھے بھی ساتھ لے جانا، جب تک تمہارے پیپر نہیں ہو جاتے، تب تک تو بھول ہی جاؤ۔
ہاں اس کے بعد چاہے جتنے دن مرضی رہ لینا. چلو بن جاؤ پھر سے میرے ابا. اٹھو اور واپس چلے، مجھے بھوک لگ رہی ہے. چلو ٹھیک ہے، میں دوسرے راستے سے جاتا ہوں. ریس لگی کون پہلے گھر پہنچتا ہے. صرف ایک شرط پر ریس لگاؤں گی، اگر ناشتہ بنا کر کھلاؤ گے. توبہ ہے چٹوری زبان سے، منظور ہے بھاگو. دونوں دو مختلف راستوں پر بھاگتے ہوئے پہاڑی سے اتر گئے. اوکے جی، اب یہاں پہ اس ایپیسوڈ کو ہم اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اس ناول کے بارے میں اپنی رائے مجھے آپ ضرور دے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو اس کو ضرور لائک کرنا ہے، اور میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.